نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله والكرام وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں، علماء، مشائخ، سادہ، بالخصوص حضرت صاحبزادہ عرفان احمد شاہ صاحب قبلہ، آپ نے صاحبزادہ صاحب جو ہمارے نہایت محترم ہیں، ان کی زبان سے پروگرام کی درس و غائب حضرت دیوان حضوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مشن کے تعلق سے جو آپ کے جذبات ہیں، ان ساری باتوں کو سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر کے ہر کام میں مدد فرمائے اور جلد از جلد منصوبہ جات کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ عزیز دوستو، خانقاہ کیا ہوتی ہے؟ بزرگوں کے اس بنانے کا مقصد کیا ہے؟ ایک پیچیدہ اور بحث میں الجھنے والا مسئلہ نہیں ہے۔ سادہ لفظوں میں آپ کو سمجھا سکوں تو جس طرح ایک مدرسہ، ایک اسکول بنایا جاتا ہے بچوں کی تعلیم کے لیے، اسی طرح خانقاہ بنائی جاتی ہے تعلیم بالغوں کے لیے، بڑوں کی تعلیم و تربیت کے لیے جس ادارے کو قائم کیا جاتا ہے اسے خانقاہ کہا جاتا ہے۔ جس طرح سے ایک استاد پہلے خود تعلیم حاصل کرتا ہے اور پھر وہ ڈگری پانے کے بعد کچھ کورسز ہوتے ہیں، کچھ مخصوص کورسز ہوتے ہیں، کسی نے بی اے کیا ہے تو پھر بی ایڈ کیا ہے، ایم ایڈ کیا ہے، اس کے بعد وہ ٹیچنگ کے شعبے میں جاتا ہے اور جا کر کے وہ پڑھانا شروع کرتا ہے۔ تصوف اور طریقت میں بھی جب لوگ علم دین حاصل کرتے ہیں تو پھر کسی شیخ کے سامنے بیٹھ کر تزکیہ نفس، تصفیہ باطن، اپنی تربیت کراتے ہیں۔ اور اللہ کریم کا قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ وہ کسی درویش کے پاس بیٹھ کر اپنی تربیت کراتے ہیں۔ تعلیم و تربیت کا نام تصوف ہے، پیری مریدی ہے، خانقاہی نظام ہے۔ سیکھنا، سکھانا، اپنے احوال کو بدلنا۔ صوفیاء دو تین چیزوں پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں، ان میں سے سب سے بنیادی اور اہم بات یہ ہے، اللہ کے بندوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کے بندے رب رسول سے جڑ جائیں۔ ان کی طبیعت کے اندر یہ بات پیدا ہو کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنا رشتہ اپنے رب کے ساتھ مضبوط کریں، ان کا اللہ سے دعاؤں کا تعلق ہو، عبادت کا تعلق ہو، رب کریم کی بارگاہ کے ساتھ استغفار کا تعلق ہو، اللہ کی بارگاہ کے ساتھ ان کا رشتہ اس طرح کا ہو کہ وہ مالک سے جڑ جائیں۔ ان لوگوں کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے بندوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کر دیا جائے، معرفت الہی کا جذبہ، یعنی انسانوں کو بتایا جائے کہ تمہارا خالق کون ہے، تمہارا مالک کون ہے، تمہارا رازق کون ہے، اس سے انہیں آگاہ کیا جائے اور ان کے دل اپنے رب سے جڑ جائیں۔ یہ سب سے پہلی بات ہے۔ اللہ کرے آپ موبائل کم چلائیں اور میری بات زیادہ سنیں۔ آمین تو کہیے، دعا مانگیے نا جی، تو آمین کہنا چاہیے۔ میرے عزیز، اللہ کا بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ بندوں کا تعلق اس کے رب سے مضبوط ہو جائے، اللہ والے بن جائیں لوگ، ان کا تعلق اللہ سے جڑ جائے، رب کریم کے حضور حاضری دینے والے بن جائیں۔ ان کی یہ خواہش ہوتی ہے، ان کا یہ شوق ہوتا ہے، ان کا یہ مزاج ہوتا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی تربیت کرتے ہیں۔
زیادہ سے زیادہ لوگوں کے دلوں میں اس بات کو راسخ کرتے کہ اللہ سے جڑ جائے بندہ، اس کے لیے وہ جد و جہد کرتے ہیں، اس کے لیے وہ کاوش کرتے ہیں، اس کے لیے وہ دور دراز کے سفر کرتے ہیں، اسی کو تبلیغ کہتے ہیں، اسی کے لیے ان کی جد و جہد ہوتی ہے۔ یہ جو صحابہ پوری دنیا میں پھیل گئے، اسی تبلیغ کے لیے پھیل گئے۔ یہی پیغام تھا جو انبیاء کرام علیہ السلام کی وراثت تھا۔ اللہ کے نبی بھی یہ چاہتے تھے کہ لوگ طاغوت سے ہٹیں، رب سے جڑیں، لوگوں کا رشتہ ان کے مالک سے مضبوط ہو جائے، تعلق اللہ سے جڑ جائے۔ آپ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیے، حضور بار بار لوگوں سے کہتے کہ رب سے دعا مانگو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے معزز چیز ہے وہ دعا مانگنا ہے۔